درس نمبر 30، عنوان نمبر 75، الباب الثانی فی رضا المتعاقدین وما يتعلق به، دوسرا باب متعاقدین کی رضامندی اور اس کے متعلقات کا بیان۔ آگے ہے عنوان نمبر 75، رضا المتعاقدین۔ ويجب لجواز البيع تراضي المتعاقدين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض۔ متعاقدین کی رضامندی۔ بیع کے جائز ہونے کے لیے متعاقدین کی رضامندی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، آپس میں ناحق طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ آپسی رضامندی سے تجارت ہو تو مضائقہ نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیع آپسی رضامندی سے ہی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آدمی بیع میں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہو مگر آپسی رضامندی سے۔ حضرت ابو حرہ رقاشی اپنے چچا سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا عصا اس کی دلی رضامندی کے بغیر لے۔ خلاصہ یہ ہے کہ بیع کے صحیح ہونے میں ایک شرط یہ ہے کہ متعاقدین جو دو عقد کرنے والے ہیں، بائع اور مشتری، وہ رضامند ہوں، ان کی دلی رضامندی ہو عقد کے اوپر، ان کے اوپر کوئی خارجی ذہنی کسی طرح کا کوئی دباؤ زبردستی نہ ہو، کوئی زبردستی ان کو عقد بیع نہ کرا رہا ہو۔ اگر زبردستی ہے تو پھر اس صورت میں رضامندی نہیں ہے، یا ایک آدمی کسی دوسرے کا مال چھین لے اور پھر زبردستی اس کی بیع کر لے کہ بھئی میں نے تجھ سے خرید ہی لیا، تو یہ ساری چیزیں صحیح نہیں، اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ آیت کریمہ اور چند احادیث کے ذریعے سے یہ بات سمجھائی کہ جب بیع کی جائے تو بیع میں یہ شرط ہے کہ وہ آپسی رضامندی سے ہونے چاہیے، دونوں اس معاملے کے اوپر، اس عقد کے اوپر خوش ہوں، اپنی رضامندی سے چیز کا لینا دینا کریں اور سامان کا تبادلہ کریں، یہ ضروری ہے۔ اور جن چیزوں سے متعاقدین میں سے ایک کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے یہ ہے زبردستی کرنا، مجبور ہونا، دھوکہ دینا، غلطی ہو جانا، مذاق کرنا۔ اب ہم ہر ایک کے احکام بالتفصیل ذکر کرتے ہیں، وباللہ سبحانہ التوفیق للسداد۔ یعنی متعاقدین کی رضامندی ختم ہونے کی جو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی زبردستی کرے، دوسرا یہ ہے کہ آدمی کسی کے پریشر میں ہو، مجبور ہو، دباؤ میں ہو، یا یہ ہے کہ کوئی آدمی دھوکہ دے کر کے بیع کر لے، یا یہ ہے کہ بولنے میں غلطی ہو جائے، بولنے جا رہا ہو کچھ اور نکل جائے کچھ، یا یہ ہے کہ بیع کا ارادہ ہی نہ ہو، صرف مذاق کر رہا ہو۔ تو یہ ساری شکلیں ایسی ہوتی ہیں جن میں متعاقدین کے اندر رضامندی نہیں ہوتی ہے۔ آگے ہر ایک کے احکام جو ہے وہ تفصیل سے بتا رہے ہیں، یہ تو صرف اجمالی فہرست تھی۔ آگے ہے عنوان نمبر 76، الاکراہ واثرہ علی البیع۔ لا يجوز بيع المكره عند أحد لكون الإكراه مفوتا لرضا المكره، وقد ورد فيه حديث أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ولا يشترى من ذي ضغضة سلطان شيئا۔ عنوان نمبر 76، اکراہ یعنی زبردستی کرنا اور اس کا بیع پر اثر۔ مکرہ کی بیع کسی کے نزدیک درست نہیں، کیونکہ اکراہ یعنی زبردستی سے مکرہ کی رضامندی فوت ہو جائے گی۔ مکرہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اکرہ یکرہ سے آگے بھی بار بار آئے گا، اس لیے اس کو سمجھ لیا جائے۔
اکراہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے اوپر زبردستی کرے، یعنی کوئی دھمکی دے یا کوئی ایسی مارنے کی یا جان کی یا کسی عضو کے ہلاک کرنے کی۔ تو ایک ہوتا ہے دھمکی دینے والا، اور ایک ہے وہ شخص جس کو دھمکی دی جا رہی ہے، جس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے۔ تو دھمکی دینے والے کو کہتے ہیں مکرہ، را کے زیر کے ساتھ، اور جس کے اوپر زبردستی کی جا رہی ہے، جس کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مکرہ، را کے زبر کے ساتھ، فتحہ کے ساتھ۔ تو مکرہ کی بے کسی کے نزدیک درست نہیں ہے، یعنی اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی کے اوپر زبردستی کی گئی ہو اور جبراً مثال کے طور پہ سر پر بندوق رکھ کر بے کرائی جائے کہ بے کرو ورنہ جان سے مار دیں گے، یہ چیز تمہاری بیچ دو، تو یہ بے کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک حدیث وارد ہے جس کو بیہقی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سمندر میں سوار نہ ہو مگر حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور جسے بادشاہ یا حاکم وقت کی طرف سے مجبور کیا گیا ہو اس سے کوئی چیز نہ خریدی جائے۔ یہ آخری جو جز ہے، آخری جو جملہ ہے، اس سے ہمارا استدلال ہے کہ جس کو بادشاہ یا حاکم وقت کی طرف سے مجبور کیا گیا ہو، حدیث میں اس سے چیز خریدنے کو منع کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کی بے درست نہیں ہے۔ اس کی سند میں بشیر ابن مسلم الکندی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کی حدیث صحیح نہیں ہے، اور تہذیب میں بھی اسی طرح ہے۔ تاہم اس حدیث کے آخری جز کی تائید حدیث مشہور سے ہوتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا، نسیان اور ان چیزوں کو جن پر ان کو مجبور کیا جائے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح حدیث مشہور سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اوپر جو روایت ذکر کی گئی سمندر میں سوار نہ ہونے والی، وہ اگرچہ سنداً ضعیف ہے، لیکن اس کا جو دوسرا جز ہے کہ مجبور آدمی سے چیز نہ خریدی جائے، اس جز کی تائید جو ہے وہ دوسری احادیث سے بھی ہوتی ہیں کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی رضامندی کے بغیر حلال نہیں۔ اسی طرح میری امت سے جن کاموں پر ان کو مجبور کیا جائے اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو ان روایتوں کے ذریعے سے اس کی تائید اور تقویت ہو جاتی ہے، اس لیے اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی کو آگے بیان فرما رہے ہیں، اسی لیے فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ ناحق مکرہ، یعنی جس کو بغیر کسی وجہ کے جس کے اوپر زبردستی کی جائے، ناحق مکرہ کی بے جائز نہیں، اور اس میں اکراہ ملجی اور اکراہ غیر ملجی دونوں برابر ہیں۔ یہ اکراہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، اکراہ ملجی اور اکراہ غیر ملجی۔ اکراہ کا مطلب تو اس سے پہلے بتلا دیا کہ اکراہ کا مطلب ہے کسی کے اوپر زبردستی کرنا، کوئی دھمکی دینا، اور ملجی اور غیر ملجی۔ ملجی کا مطلب ہوتا ہے سخت دھمکی، یعنی جس میں جان سے مارنے کی یا کسی عضو کے کاٹ کے الگ کر دینے کی، کسی عضو کو برباد کر دینے کی دھمکی ہو، تو اس طرح کی دھمکی کو کہتے ہیں اکراہ ملجی۔ اور اکراہ غیر ملجی جس میں اس طرح کی سخت دھمکی نہ ہو لیکن دوسری کوئی دھمکی ہو، جیسے مال چھین لینے کی ہے یا اور کوئی ہلکی پھلکی دھمکی ہے، تو دھمکی جو ہے اور زبردستی دونوں اس میں شامل ہے حکم کے اندر، اور حکم میں دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اکراہ ملجی ہو یا اکراہ غیر ملجی ہو، دونوں کا حکم یہاں پر ایک ہی ہے۔ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اکراہ ملجی اور غیر ملجی دونوں سے رضامندی ختم ہو جاتی ہے جو عقود کی صحت کے لیے شرط ہیں، یعنی بے کے درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اکراہ چاہے ملجی ہو چاہے غیر ملجی، دونوں کی وجہ سے جو اصل رضامندی ہونی چاہیے، دلی رضامندی سے آدمی بے کرے، وہ رضامندی ختم ہو جاتی ہے، اور بے کے صحیح ہونے کے لیے رضامندی شرط ہے، لہذا اکراہ دونوں میں سے جو بھی قسم کا ہو اس سے بے صحیح نہیں ہوگی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ذکر کر چکے کہ جس پر ناحق اکراہ کیا جائے اس کی بے صحیح نہیں ہے، یہی ہمارا مذہب ہے، اور امام مالک، امام احمد اور جمہور رحمہم اللہ کا یہی کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے صحیح ہے، اور جب اکراہ ختم ہو جائے
اور آدمی اختیار کی حالت میں ہو تو اس کی اجازت پر بے موقوف ہوگی۔ صحیح یہی ہے کہ حنفیہ مکرہ کی بے کو بیع فاسد موقوف مانتے ہیں۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، منار اور اس کی شرح میں ہے کہ مکرہ کی بیع رضامندی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فاسد ہوگی، جو کہ بیع نافذ ہونے کی شرط ہے، اور یہ بیع اجازت سے صحیح ہو جائے گی اور فساد ختم ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس بیع کا صحیح ہونا اجازت پر موقوف ہے، لہذا اس کا موقوفاً فاسد ہونا صحیح ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ موقوف بیع دو طرح کی ہے، کوئی فاسد ہے جیسے مکرہ کی بیع، تو کوئی صحیح ہے جیسے غلام یا بچہ جن پر پابندی ہو ان کی بیع۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اب اکراہ والی بیع کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ، یعنی امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ، ان کے نزدیک تو اکراہ کے ساتھ بیع سرے سے منعقد ہی نہیں ہوگی، بیع صحیح نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیع تو منعقد ہو جائے گی لیکن بیع فاسد موقوف ہوگی۔ فاسد اس لیے کہ بیع کی جو شرط ہے نافذ ہونے کی کہ دلی رضامندی پائی جائے، وہ نہیں پائی جا رہی، تو اس شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فساد ہے۔ اور موقوف کہ اس آدمی پر چونکہ وقتی طور پر دباؤ ڈالا گیا تھا، زبردستی کی گئی تھی، تو جب یہ زبردستی کی حالت ختم ہو جائے اور یہ آدمی اپنے نارمل حالت میں آ جائے، جب وہ اس کے پاس اختیار آ جائے کہ وہ ہاں اور نہ دونوں کہنے کی قدرت رکھتا ہو، اور اس کے بعد اگر وہ بیع کی اجازت دے دے، تو اس صورت میں چونکہ فساد کی جو بنیاد تھی کہ دلی رضامندی کا نہ ہونا، وہ ختم ہو گیا، اس لیے بیع صحیح ہو جائے گی۔ تو گویا حنفیہ کے یہاں مکرہ کی بیع فاسد موقوف ہوتی ہے، تو اس کو یہاں پر بیان کیا گیا۔ پھر آگے فرمایا موقوف بیع دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی بیع موقوف ہونا الگ چیز ہے اور صحیح فاسد ہونا الگ چیز ہے۔ بعض موقوف بیع ایسی ہیں جو فاسد ہوتی ہے، جیسے یہی مکرہ کی بیع زبردستی کیے ہوئے کی، اور بعض موقوف بیع ایسی ہوتی ہیں کہ بیع صحیح ہو گئی، صرف وہ اجازت پر موقوف ہے، جیسے چھوٹا بچہ جس پر حجر ہے، پابندی لگائی گئی ہے، اگر وہ کوئی چیز بیچ دے تو اس کا ولی اور سرپرست جو ہے اس کی اجازت پر وہ بیع موقوف ہوگی، تو عقد صحیح ہوا لیکن موقوف ہوا۔ تو گویا بیع موقوف میں دونوں پہلو ہوتے ہیں، وہ بیع جو ہے فاسد بھی ہو سکتی ہے اور بیع صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ حنفیہ کے ہاں فاسد ہونے اور باطل نہ ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ مشتری اگر اس پر قبضہ کر لے تو مالک بن جائے گا، لہذا اس کے وہ تصرفات جن کو ختم کرنا اور باطل کرنا ممکن نہ ہو صحیح ہوں گے، جیسے غلام ہو تو اس کو آزاد کر دینا، مدبر بنا دینا، ام ولد بنا لینا۔ لیکن جو تصرفات ختم ہو سکتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے، جیسے بیچ دینا، ہدیہ دے دینا، صدقہ کر دینا۔ اور موقوف ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ مکرہ کے اجازت دینے سے بیع نافذ ہو جائے گی، چاہے اجازت قول سے ہو یا عمل سے، جیسے سمن پر قبضہ کر لینا، مبیع دے دینا، بشرطے کہ یہ عمل مجبوری ختم ہونے کے بعد اختیار کی حالت میں کیا ہو۔ یعنی حنفیہ کے یہاں مکرہ کی بیع فاسد موقوف ہوتی ہے، تو دونوں باتوں کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو فرق یہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں بیع فاسد ہوتی ہے، باطل نہیں ہوتی ہے، دوسرے ائمہ کے یہاں باطل ہوتی ہے۔ تو چونکہ فاسد کا فائدہ یہ ہے کہ آگے اگر وہ کوئی تصرف کر رہا ہے اور ایسا تصرف ہے کہ جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ تصرف اس کا نافذ ہو جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی نے کوئی غلام خریدا اور خریدنے کے بعد اس کو آزاد کر دیا، تو آزاد ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ پھر اس کو غلامی میں نہیں لیا جا سکتا ہے، تو یہ ایسا تصرف ہے کہ جس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حنفیہ کے یہاں بیع فاسد کے بعد ایسا تصرف صحیح ہے، اور اگر ایسا تصرف کیا جس کو ہم واپس کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو آگے بیچ دیا تو ہم اس کو وہاں سے واپس لے سکتے ہیں، تو ایسا تصرف جو ہے وہ نافذ نہیں ہوگا اور اس تصرف کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور موقوف ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں اگر اس کی زبردستی ختم ہو جائے اور یہ آدمی نارمل حالت میں آ جائے، اختیار کی حالت میں آ جائے اور اجازت دینا چاہے تو اجازت دے سکتا ہے، بیع صحیح ہو جائے گی۔ آگے عنوان نمبر 77 ہے الاکراہ الذی یفسد البیع،
ذكرنا فيما سبق أن الإكراه الذي يبطل الرضا ويبطل العقد يستوي فيه الإكراه الملجئ وغير الملجئ، وقد عرف الكاساني رحمه الله تعالى الإكراه الملجئ وسماه إكراها تاما وغير الملجئ بقوله، وہ اکراہ جس سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ وہ اکراہ جس سے رضامندی ختم ہو جاتی ہے اور عقد باطل ہو جاتا ہے، اس میں اکراہ ملجی اور غیر ملجی دونوں برابر ہیں۔ ابھی اوپر اس کا تذکرہ آیا کہ دونوں قسم کی زبردستی سے رضامندی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے دونوں اس حکم میں برابر ہیں۔ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں اکراہ ملجی اور غیر ملجی کی تعریف اس طرح کی ہے۔ ایک قسم وہ ہے جو آدمی کو طبعاً مجبور و بے بس کر دے، جیسے قتل کرنا، عضو کاٹ دینا اور ایسی مار جس سے جان چلے جانے یا کسی عضو کے برباد ہو جانے کا اندیشہ ہو، مار تھوڑی ہو یا زیادہ۔ اس قسم کو اکراہ تام کہتے ہیں۔ اکراہ کی دوسری قسم جو آدمی کو مجبور نہیں کرتی، وہ حبس و قید ہے، نیز ایسی مار جس سے عضو برباد ہونے کا اندیشہ نہ ہو، اور اس حبس، قید اور ضرب کا کوئی متعین معیار نہیں، صرف اتنا اکراہ ہو کہ ان چیزوں سے واضح طور پر آدمی کو غم اور پریشانی اور دکھ ہو، اس کو اکراہ ناقص کہتے ہیں۔ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں اکراہ ملجی کو اکراہ تام کہا ہے۔ ابھی اوپر اس کی کچھ وضاحت آ گئی کہ اکراہ ملجی اور غیر ملجی کی کیا تعریف ہے۔ تو کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعریف کی کہ ایک قسم تو ایسی ہے کہ آدمی اس میں بالکل بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے، گویا بہت زیادہ اس میں پریشانی ہے، جان کے مار دینے کی دھمکی ہے، قتل کی دھمکی ہے، کسی عضو کے ضائع کر دینے کی دھمکی ہے اور سخت مارنے کی دھمکی ہے، تو یہ ساری اکراہ ملجی ہے۔ اور دوسری قسم ہے جس میں آدمی اتنا مجبور نہیں ہوتا ہے، جیسے قید کر دینے کی دھمکی ہے یا ہلکی مارنے کی دھمکی ہے۔ تو یہ دونوں کی تعریف بیان کی گئی، آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ اور حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ نے اپنے بیٹے، والد یا محرم رشتہ دار کو تکلیف دینے کی دھمکی کو بھی اکراہ میں داخل مانا ہے، اس لیے کہ ان کو تکلیف دینے سے مکرہ کو ایسا غم ہوگا جس سے اس کی رضا ختم ہو جائے گی۔ البتہ مالکیہ نے اس کو اولاد اور والد کے ساتھ خاص رکھا ہے اور اس حکم میں دوسرے رشتہ داروں کو شامل نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اکراہ کی جو اب تک جو بات آئی، جو تشریح آئی، وہ تو یہ ہے کہ اس آدمی کے خود کے اوپر کوئی دھمکی ہو، کوئی دباؤ ہو، کوئی زبردستی ہو۔ اسی حکم میں یہ بھی شامل ہے کہ اس آدمی کے خود کے اوپر تو زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کے والدین ہیں یا اولاد ہے یا دوسرے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچانے کی دھمکی دی جائے، تو ظاہر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچانے سے آدمی کو غم اور پریشانی لاحق ہوگی، تو یہ بھی اکراہ کے اندر داخل ہے۔ جیسے ایک آدمی کسی کو دھمکی دے کہ اگر تم بے نہیں کرو گے تو میں تمہارے بیٹے کا جو ہے سر پھوڑ دوں گا یا ہاتھ کاٹ دوں گا، یا اس طرح اور کوئی دھمکی دے، یا کہا تمہارے چچا کو میں مار دوں گا یا تمہارے ماموں کے ساتھ یوں کر دوں گا وغیرہ، تو آدمی کے اوپر کسی اپنے محرم رشتہ دار کی تکلیف کا بھی دباؤ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس سے آدمی کی رضامندی ختم ہو جاتی ہے، آدمی کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو یہ بھی اکراہ کے اندر داخل ہے ائمہ ثلاثہ یعنی حنفیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک۔ البتہ مالکیہ کے ہاں صرف اولاد اور والدین کو ساتھ میں شامل کیا ہے، دوسرے محرم رشتہ دار کی دھمکی جو ہے ان کے یہاں اکراہ میں شامل نہیں ہے۔ یعنی کوئی آدمی چچا کو یا ماموں کو یا پھوپھی وغیرہ کو کوئی مارنے کی دھمکی دے تو مالکیہ کے ہاں وہ اکراہ میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ والدین اور اولاد کے علاوہ ہے، ان کے یہاں صرف یہ دونوں ہی خاص ہے، بقیہ رشتہ دار اس میں شامل نہیں ہیں۔ لیکن باقی تین ائمہ کے نزدیک دوسرے محرم رشتہ دار بھی شامل ہیں، اور ان میں سے کسی کو بھی اگر مارنے کی دھمکی دی جائے یا تکلیف پہنچانے کی دھمکی دی جائے تو یہ بھی اکراہ میں شامل ہے اور اس پر بھی مکرہ والا حکم لاحق ہوگا۔ اسی طرح مال ہلاک کرنے کی دھمکی سے بھی اکراہ متحقق ہوتا ہے، یعنی جان کی دھمکی نہیں دی، مال کی دھمکی دی
کہ بھائی تمہارے جو 1 لاکھ روپے کسی کے پاس باقی ہے وہ ضبط ہو جائیں گے، وہ نہیں ملیں گے، 10 لاکھ روپے فلاں جگہ ہے وہ ختم ہو جائیں گے، یا فلاں جو تمہارا سامان ہے اتنی قیمت والا وہ ہم ضبط کر لیں گے، تو یہ بھی دھمکی اور اکراہ میں داخل ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف جان کی دھمکی جو ہے اس میں شامل ہے، جان کے ساتھ ساتھ مال کی دھمکی بھی اگر کوئی آدمی دے تو یہ بھی اکراہ میں شامل ہے، اور اس میں بھی مکرہ والی بیع کا حکم ہوگا۔ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ اکراہ کے ثبوت کی شرائط بیان فرماتے ہوئے رقم تراز ہیں: دھمکی ایسے کام کی ہو جو جان یا کسی عضو کو ہلاک کرنے والا ہو، یا ایسے غم کا سبب ہو جس سے رضامندی ختم ہو جائے۔ دھمکی ایسے کام کی ہو جو جان یا عضو کو ہلاک کر دے، قتل کر دینا، عضو کاٹ لینا، توڑ دینا، اس طرح، یا پھر ایسے غم کا سبب ہو جس سے رضامندی ختم ہو جائے، یعنی ایسی کوئی تکلیف دہ بات کی دھمکی ہو کہ آدمی کی رضامندی اس سے ختم ہو جائے۔ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ متلفاً نفساً کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی جان کو ہلاک کرنے والا ہو، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً، جیسے پورے مال کو برباد کر دینا، کیونکہ یہ روح سے جڑی ہوئی چیز ہے جیسا کہ زاہدی میں ہے۔ یعنی کسی آدمی کا پورا مال برباد کر دیا جائے، وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس کو برباد کر دیا۔ آدمی کی روح جو ہے وہ اپنی ضروریات کی وجہ سے مال کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اگر کسی کا مال پورے طور پر برباد کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ آدمی ویسے ہی ختم ہو جائے گا سوچ کر کے۔ تو یہ بھی گویا متلفاً نفساً کے اندر داخل ہے، حکماً یہ آدمی جو ہے اس جان کو ضائع کرنے والا شمار ہوگا۔ پھر کتاب الاکراہ کے اخیر میں بعض فقہا کی عبارات نقل کی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پورا مال ہلاک کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ اکراہ کے تحقق کے لیے کچھ مال کے ہلاک ہونے کا خطرہ بھی کافی ہے، گو کہ اس کے بارے میں عبارات متعارض ہیں، یعنی عبارات میں آپس میں ٹکراؤ ہے، لیکن جو کھل کر جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ پورے مال کی دھمکی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر مال کے کچھ حصے کی، تھوڑے مال کے متعلق بھی دھمکی دی جائے ضائع کرنے کی تو وہ بھی اکراہ میں شامل ہوگا۔ شافعیہ میں سے ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کچھ مال کو ہلاک کرنے کی دھمکی دینا اکراہ کے تحقق کے لیے کافی ہے، الا یہ کہ بہت معمولی مال ہو، جیسے مالدار کے لیے 5 درہم۔ حنابلہ میں سے ابن مفلح نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے: ایسے مال کو لینا اکراہ ہوگا جس سے اس کو نقصان ہو۔ یہ عمدہ تعبیر ہے، اس لیے کہ رضامندی ختم ہونے میں انسان پر زبردستی کیے جانے کے بجائے اس کو نقصان پہنچنا زیادہ معتبر ہے، خاص کر ان عقود میں جن کی بنیاد رضامندی پر ہو۔ یعنی مال کا معیار کیا ہے، کتنا مال ہلاک کرنے کی دھمکی دی جائے تو وہ معتبر ہوگا اکراہ میں، تو اس کے متعلق معیار بتایا کہ ایسے اتنے مال کی دھمکی دینا جس کے ذریعے سے آدمی کا نقصان ہو۔ جیسے اگر کچھ روپے ہیں، 2-4 روپے، 10 روپے، 15 روپے، تو آج کے دور میں تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، تو اس کے ہلاک کرنے کی دھمکی یہ کوئی اکراہ نہیں ہے، آدمی کے اوپر اس سے کوئی غم پریشانی لاحق نہیں ہوتی، تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں ایسا مال ہے جو زیادہ ہے کہ اس کے ہلاک ہونے سے، گم ہو جانے سے آدمی کو تکلیف پہنچے، نقصان ہو، تو پھر وہ اکراہ کے اندر شامل ہوگا، یہ زیادہ بہتر تعبیر ہے۔ بعض فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر مکرہ دوسرے کو اس بات کی دھمکی دے کہ اس کو حاکم کے پاس لے جائے گا تو بعض صورتوں میں اس سے بھی اکراہ متحقق ہو جائے گا، جیسے حاکم ظالم ہو، صرف شکایت لے جانے پر بھی پریشان کرتا ہو۔ یعنی اکراہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اس کو قاضی کے پاس، بادشاہ کے پاس لے جانے کی دھمکی دیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بھولے بالے ہوتے ہیں، نرم دل کے ہوتے ہیں، وہ بادشاہ کے سامنے جانے سے ڈرتے ہیں، یا بعض بادشاہ قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظالم جابر ہوتے ہیں کہ وہاں جانے ہی پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ اب اگر کوئی آدمی ایسی دھمکی دے کہ تم میرے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرو ورنہ میں تم کو قاضی صاحب کے پاس لے جاؤں گا، بادشاہ کے پاس لے جاؤں گا، یا آج کے دور میں کورٹ کے اندر لے جاؤں گا، تو یہ بھی اکراہ کے اندر شامل ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہاں جانے سے پریشان ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کے لیے غم اور پریشانی کا سبب ہے۔
اوپر ذکر کی گئی اقرا کی ساری صورتوں کا خلاصہ وہی ہے جس کو حسکفی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر اس چیز کی دھمکی جس سے آدمی کو غم اور دکھ ہو اور رضامندی ختم ہو جائے تو یہ بے کے باطل ہونے میں اقرا ہے۔ یہ معاملہ قاضی کے فیصلے پر چھوڑ دیا جائے، اللہ سبحانہ اعلم۔ یعنی اب کون سا معاملہ اقرا ہوگا کون سا نہیں ہوگا، یہ بہت ساری اس کی جزیات یاد رکھنے کے بجائے ایک اصولی بات آدمی یاد رکھے کہ ہر وہ دھمکی جس سے آدمی کو غم، پریشانی اور دکھ ہو اور اس کی دلی رضامندی جو ایک خوش دلی ہونی چاہیے بے کرتے وقت وہ نہ رہے، کسی دباؤ میں کسی پریشر میں آ کر کے آدمی بے کرے، تو یہ اقرا کے اندر شامل ہوگا اور یہ بے صحیح نہیں ہوگی۔